بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت سلام، اور قصص الانبیاء میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز، ہم سورہ مریم 19واں سورہ ہے، قرآن شریف کا آیت نمبر 58 جو ہم مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو عنوان ہم نے رکھا اس کا قصص الانبیاء میں آدم، تو اس کا ترجمہ حقیق عرفان القرآن سے لیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا زمرہ انبیاء میں سے، آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان مومنین میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، ان طوفان سے بچا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب اسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم نے منتخب کیا جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یا زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت لوط علیہ السلام کے مطابق آج ہم دوسری نشست پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ حضرت لوط جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے عزرو اسلامی تواریخ اور قرآن شریف، وہ زمانہ یا وہ جو علاقہ تھا، وہ جو لوگ تھے، وہ سب کے سب انتہائی وہ قبیح مرض میں مبتلا تھے، انتہائی وہ افعال میں مبتلا تھے جو عقلاً و شرعاً ناپسندہ تھے، اور بارہا انہیں متنبہ کیا گیا لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے۔ تو ہم نے جب دیکھا، غور کیا کہ قرآن شریف میں جس قوم کو بھیجا گیا تو اس کا نام سمود بتایا جا رہا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم اس گفتگو کو وہاں تک لے کر گئے تھے کہ جب جس کتاب کے حوالہ دیا تھا قرآن کتاب مقدس کا، اس میں شک پیدا کیا گیا جس میں تحریف کر دی گئی ہے، رد و بدل کر دیا گیا، اور آئے دن کرتے جا رہے ہیں۔ جبکہ قصص الانبیاء میں آپ دیکھیں گے، ایک نام اٹھائیں گے تو شد و نسب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آخر اس فرق کے وجوہات کیا ہیں؟ چند چیزیں، جیسے آج کا سوال ہے کہ عزرو کتاب قرآن شریف سے اجر نسب نامہ بتایا جائے، نسب نامہ کیا ہے؟ ہم کچھ تھوڑا سا پیش کر چکے تھے گزشتہ نشست میں، آج ہم پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ نسب نامہ یہ شجرہ حضرت ہود اور صالح اسم گرامی سے ہے، اور کیونکہ ان جیسی کوئی بھی ایسی کتاب یا جس میں نسب نامہ یا شجرہ طیبہ درج ہو، غور فرمائیں تو آپ نے حضرت سم کے نسل کے متعلق جب آپ طلب کریں گے، خاص بات عرض کرنا چاہیں گے، قرآن شریف میں 6666 آیات جس میں حضرت سم کا نام ہی نہیں ہے۔ نوح کے بیٹے کا اصل نام ہے سم، لیکن یہ نام قرآن شریف میں نہیں ہے۔ تواریخ لکھنے والوں نے، مفسرین نے، مترجمین نے ان کا نام سام لکھا ہے، کیونکہ مفسرین اور مورخین اسلامی تواریخ میں سم کا اسم گرامی میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی۔ اب بتائیں، آپ تحریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کتاب مقدس میں تحریف ہو گئی۔ یہ اسی وقت بات سمجھ میں آئے گی جب ہم نے مطالعہ کرنا شروع کیا تو دونوں کتابوں کو جب رکھا تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ تحریف کہاں ہو رہی ہے۔ آپ مورد الزام کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ تو حضرت سام کے نام سے متعارف کیا گیا، اور قرآن شریف میں جو 6666 آیاتیں مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر آپ کو میں سے کسی صاحب کو، سامعین و ناظرین اکرام، آپ کو مل جائے تو آپ ضرور ہمیں وہ سورہ بتائیے، وہ آیت نمبر کے اس میں نشاندہی فرما دیجئے کہ وہ فلاں جگہ ان کا نام ہے۔ آئیے اب ہم دوبارہ حضرت سم جنہیں اسلامی مورخین نے سام کہا، ان کا نسب نامہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ہم قرآن سے قصص الانبیاء سے پیش کر چکے تھے گزشتہ نشست میں، اس میں ہم کتاب مقدس سے پیش کر رہے ہیں۔ 11واں پہلا سورہ ہے توریت مقدس کا، پیدائش، اس کے 11ویں رکوع کی 10 آیت سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ حضرت سم، ایک اور چیز کہ ہم نے نوح کے علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا نسب نامہ پیش کیا تھا، یافز اور حام کا۔ سم سے جو نسل انبیاء کے نسب نامہ، انبیاء کی جو نسل چلی ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت سم جب 100 برس کے تھے تو طوفان نوح کے 200 برس کے بعد ارفخزد کی ولادت ہوئی۔ ارفخزد کی ولادت کے بعد حضرت سم 500 برس اور حیات رہے۔
اتنی تفصیل آپ کو قرآن کیا کوئی بھی مترجمین بھی نہیں پیش کرتا جو کتاب مقدس میں ہے، اور اس پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں کرنا، ہدی للمتقین، متقی ہدایت دیتی ہے، شرط ہے متقی ہونا، جو متقی ہوگا وہ کتاب میں شک نہیں کرے گا۔ اب آئیے کہ سم کا جو نسب نامہ یہ شجرہ ہے وہ یوں کہ ان سم کے بعد جو ان کی جو ولادت، بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کا نام ارفقسد کی ولادت، اور ارفقسد کی ولادت کے بعد سم 500 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال جو ان کی عمر تھی 600 برس تھی، اور ان سے بہت سارے بیٹی بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ارفقسد جب 35 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام تھا صلح، اور حضرت صلح کی ولادت کے بعد ارفقسد 403 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال آپ کی عمر 438 برس تھی، ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یعنی دیکھیں جو نبی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا، اور یہ جو نام میں بتا رہا ہوں آپ کو کسی قرآن شریف کی کسی آیت میں نہیں ملے گی، اور قصص الانبیاء یا مترجم میں جس نے بھی کہیں سے نقل کیا تو کتاب مقدس سے ہی لیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہم نے فلاں فلاں روایت سے لی ہے، وہ روایت کہاں سے لی؟ آخری کتاب کہاں پہ ہے؟ قبل اسلام آپ کے پاس تاریخ کہاں سے آئی؟ وہ آپ نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ روایتیں لکھی گئیں حضور کے بعد، پیغمبر اسلام کے بعد۔ اب یہ صالح کا جب تذکرہ ہوتا تو صالح نہیں بلکہ حضرت صلح ہیں، یہ حضرت سم کے پوتے ہیں، ارفقسد کے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت صلح 30 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا تھا کہ اس کا نام تھا عبر، حضرت عبر کی ولادت کے بعد صلح 430 برس اور حیات رہے، وقت انتقال آپ کی عمر 433 برس تھی، اور ان کے بھی بہت سارے بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عبر جو ہے یہ وہ شخصیت تھی جن کی وجہ سے عبرانی زبان عروج پر آئی، زبان کے ان کے نام سے زبان کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبر جب 34 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں جو بیٹا اس کا نام تھا فلج، فلج کی ولادت کے بعد حضرت عبر 430 برس حیات رہے، اور وقت انتقال ان کے 464 برس تھی، ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور حضرت فلج جب 34 برس کے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا رعو، اور رعو کے ولادت کے بعد حضرت عبر 430 برس اور حیات رہے۔ گویا کہ وقت انتقال حضرت عبر کی عمر تھی 464 برس تھی، اور ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اور حضرت رعو جب 32 برس کے ہوئے تو انہیں جو بیٹا خدا نے عطا کیا اس کا نام تھا سروج، اور سروج کی ولادت کے بعد حضرت رعو 207 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال ان کی 239 برس تھی، ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج جب 32 برس کے تھے تو اس وقت رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا جس کا نام تھا نحور، جس کو مورخین نے یا قصص الانبیاء کے جو مورخین ہیں مفسرین نے جو انہوں نے لکھا انہوں نے ناہور لکھا ہے۔ تو حضرت نحور کی ولادت کے بعد حضرت سروج 200 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال کا 232 برس تھے، ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت نحور جب 29 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں جو بیٹا ہے اس کا نام تھا تارخ، تارخ کو اہل اسلام کہتے ہیں وہ اس کا نام تھا آزر، تارا نام نہیں قرآن شریف میں، لیکن تارا کتاب مقدس میں نام ہے۔ یہ ہم کہاں سے بتا رہے آپ کو کہ حضرت سم سے، اس سے پہلے سے بتا چکے تھے آپ کو کہ نوح کے زمانے سے۔ تو حضرت طاہرہ کے ولادت کے بعد حضرت نحور 119 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال ان کی 148 سال کی عمر تھی، اور ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عزیزان محترم، ہم نے کتاب مقدس سے نسب نامہ پیش کیا۔ اب غور کیجئے کہ سورہ انعام ایک آیت ہے، اب ہم قرآن سے ایک چیز 2-3 چیز آیت پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں نسب نامہ کس طرح کا ہے۔ سورہ انعام 6 سورہ ہے، آیت نمبر ہے 86، وَإِسْمَعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، اور ہم نے ان سب کو تمام جہانوں فضیلت دی۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ 17 صورتوں میں لوط ہے، 10 صورتوں میں لوط استعمال ہوا ہے، اور 7 صورتوں میں لوطن استعمال ہوا ہے، کل 27۔ لیکن جب آیات پڑھیں گے تو اس میں 75 تقریباً بن رہے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نسب نامہ کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ان میں قرآن شریف کی کسی بھی آیت میں عزیزان محترم حضرت لوط کا نسب نامہ نہیں ہے، لیکن ایک بات
جس قوم کی طرف کہا جاتا ہے کہ بھیجے گئے تھے، وہ سورہ حج 15واں سورہ ہے، اور اس کے آیت نمبر 42 سے 43 میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے قوم نوح اور قوم سمود سے بھی جھٹلایا رسولوں کو، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا۔ عزیزم 22ویں آیت ہے سورہ شورا 26واں سورہ، اور اس کے 160 میں ہے کہ اور قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا۔ اور پھر 32ویں آیت میں ہے کہ جب ان کے قومی بھائی لوط نے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اور 63 میں ہے کہ پس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ کس کے بھائی؟ لوط کے تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ یہاں شجرہ نسب نہیں ہے، کیونکہ صرف لوط کے نام سے وہ اس علاقے کی باتیں ہیں جو تباہ و برباد کر دی خدا نے۔ ہاں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو تالمود ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 40 اس میں لوط کا ذکر ہے۔ پھر ہم کتاب مقدس میں آئیں گے۔ اور تارا اپنے بیٹے ابرام اپنے بیٹے کو اور بیٹے لوط اور اپنی بھتیجے سارائی اور اپنے سارے خاندان اور ساتھ اور کسدی سے روانہ ہوا اور بابل کے شہر ہاران کی زمین پر آئے، وہاں انہوں نے قیام کیا۔ دیکھیں، کسدیوں کے شہر جہاں وہ رہتے تھے اس کا نام تھا اور کہتے ہیں وہاں آتش پرست لوگ تھے، آگ کی عبادت پوجا کرتے تھے، اور وہاں سے خدا نے کہا تھا نکلنے کے لیے، اور جہاں کر آباد ہوئے تھے وہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ اور اسی میں آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ جب حضرت تارا کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت وہاں سے ہاران میں تو خدا ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم اسلام سے کہتا ہے کہ اٹھ اور کینان کی زمین پر واپس جا، اور تو اور تیری بیوی اور سب جو تیرے گھر میں پیدا ہوئے سب جانے جو تو نے ہاران میں تیار کی تھی، کیونکہ میں تجھے مصر کے دریا سے لے کر کے اور بڑے دریا فرات تک تجھے دے چکا ہوں۔ ابراہیم نے ویسے ہی کیا جیسا خدا نے حکم دیا تھا، اور اپنے بھائی لوط کے ساتھ ہاران سے کینان روانہ ہوئے۔ عزیزم، انہوں نے لکھا لوط وہاں سے روانہ ہوئے، اور اب لوط کے پاس وہاں جب پہنچے تو یہ ظاہر سی بات ہے علاقہ یہاں پہ دونوں کے پاس رب تعالیٰ نے بڑی برکتیں دی تھیں۔ ایک تو مویشی بہت تھے ان کے پاس، اور مویشی کے لیے پھر ان کے پاس نوکر چاکر بھی تھے، لیکن وہاں پہنچ کر کے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حضرت لوط کے چرواہوں میں اور حضرت اس کے ابراہیم اسلام کے چرواہوں میں لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہاں سوال کیا حضرت ابراہیم اور لوط کے چرواہوں میں کس سبب پہ جھگڑا ہوا؟ اس کا بہت مختصر جواب ہے کہ اب لوط ایک بڑے مویشیوں کے ریوڑ کا مالک تھا، کیونکہ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کامیاب کیا۔ لوط کے چرواہوں ابراہیم کے چرواہوں نے پانی کے حصول کے جھگڑا کیا اور لڑے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس لیے ابراہیم نے لوط سے کہا کہ تو نے غلط کیا، اور تو اور تیرے چرواہوں کے سبب سے میں اپنے ہمسایوں کے لیے نفرت کا باعث بنا، کیونکہ تیرے چرواہوں نے اپنے مویشیوں کو اس زمین پر سے چرایا ہے جو دوسروں کے کھیت تھے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسروں کے کھیت میں جا کر کے، کیونکہ یہ وہاں رہائش پذیر نہیں تھے، رہنا نہیں تھا، ان کو قیام نہیں کرنا تھا، عارضی رہائش کے لیے کہا تھا، پھر وہاں سے انہیں آگے جانا تھا، تو دوسروں کی زمین پر لوط کے چرواہے لے گئے اپنی مویشیوں کو، وہاں چرایا، اور پھر پانی پر کئی بار لڑائی ہوئی، اور پھر آگے کہتے کہ اور میں نے ان کی ملامت برداشت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں قیام گئے تھے وہاں پہ، تو جانتا ہے اس زمین پر میں اجنبی اور مسافر ہوں، اس لیے تو اپنے نوکر کو حکم دے کہ وہ ہوشیار رہیں، اور کئی بار ایسا ہوا۔ آخر کا ابراہیم نے لوط سے کہا کہ ہم دونوں چونکہ قریبی رشتہ دار ہیں، اب مزید کوئی جھگڑا نہ ہو، بہتر یہی کہ ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے۔ جدھر تجھے اچھا لگے تو جا، اپنے ریوڑ کے لیے اپنے ساری ملکیت کے لیے رہنے کی جگہ چن لے جہاں تو رہنا چاہے، لیکن میرے ساتھ رہنے کا آرزومند نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم السلام نے لوط سے کہا کہ تو جس سمت میں بھی جانا چاہے، اگر تو شمال میں جائے گا تو میں جنوب میں جاؤں گا، اگر تو مشرق میں جائے گا تو مغرب میں جاؤں گا۔ تو پھر یہی ہوا، لیکن میرے ساتھ رہنے کی آرزومند نہ رکھنا، اگر تو خطرے میں ہو تو میری مدد تیرے لیے جلدی ہو جائے گی، میں آ جاؤں گا، تیری مدد کروں گا، اور سب مسئلوں میں تیرے ساتھ ہوں گا، لیکن تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں سے ہم دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط نے نگاہ اٹھائی اور دریا یردن کے پار
یعنی زمین پر نگاہ کیا اس نے، وہ ہموار اور وسیع میدان، آدمیوں کے رہنے کے لیے ایک اچھا ملک، ریوڑوں کے لیے وسیع چراگاہیں، پانی کے وافر مقدار میں بڑی فراوانی تھی، نظر کے لیے تسکین دہ جگہ۔ حضرت لوط کو وہ ملک بہت اچھا لگا، اور وہ اپنے ریوڑوں کو اور اپنے تمام جو ساری ملکیت تھی اطمینان کے ساتھ وہ وہاں رہنے لگے، اور ابراہیم سے روانہ ہوئے، اس جگہ صدوم تک سفر کیا۔ اور یہ جگہ صدوم اور امورہ پرانا نام ہے اس کا، جسے قوم عاد اور قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ صدوم نام تھا ان کا، جو قرآن میں سمود کہا گیا ہے۔ عزیزم، یہاں کے جو لوگ تھے صدوم کے، عبرانی زبان میں چونے کی جگہ کہا جاتا، کھاری جگہ، اور قاموس الکتاب صفحہ 508 کے مطابق شہر جیسے ترائی کے شہر کہا گیا، ترائی کے باقی شہروں کا نام امورہ، ادما، زیبان، زغر اور صدوم بحر مردار کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے کھنڈرات اب غالباً زیر آب ہیں۔ لوط یہاں سکونت کرتے ہیں، اور اس شہر پر بڑی بدی کی وجہ سے تباہ کیا گیا شہر کو۔ یہ بدکاری بھی اور غضب الہی کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس کا ذکر حضرت یسوع اسلام کے صحیفے کی 9 باب کی پہلی اور تیسری آیت میں ہے۔ یہی یرمیہ اسلام کے 23ویں باب کی 23ویں آیت میں، نوح کے 9 میں ہے، حزقیل اسلام کے صحیفے میں، متی کے صحیفے میں، اور مکاشفہ میں جو آخری کتاب ہے کتاب مقدس کا۔ یہ تو تھی صدوم اور کے متعلق اب تفصیلی گفتگو جب ہم نے تالمود سے پیش کی۔ لیکن عزیزم، آخر یہاں گناہ کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ آخر ان کا گناہ کیا تھا؟ صدوم کے لوگوں کی تباہی کے سبب کیا تھا؟ صدوم کے لوگ خدا کے نظر میں نہایت بدکار تھے، گناہ گار تھے۔ ان دنوں میں صدوم 4 شہروں میں بدکاری کی بود و باش تھی، جنہیں قادر مطلق، وہ خدائے بزرگ برتر رب العالمین جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اسے غصہ دلائے گا اور برہم کیا گیا۔ خدا نے انہیں وسیع و عریض خوبصورت باغ، کئی میلوں تک وادیاں تیار کی تھی، پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے وہ درخت ہوتے تھے۔ یہاں کے لوگ سال میں 4 بار موسیقی کے ساتھ رقص و سرور کے محفل منعقد کرتے تھے، اور ہر قسم کے کھیل کھیلتے، اور زناکاری اور لونڈے بازی اور وہ تمام فحاشی کام عبادت سمجھ کے کرتے تھے، لا حول ولا قوت۔ اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ ظالم اور دھوکے باز مسافروں پر تشدد کر کے لوٹ لیتے تھے انہیں۔ یہ تالمود سے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تھوڑی سی بات کتاب مقدس سے، اور یہ پہلا سورہ ہے کتاب مقدس کا، تکوین یعنی پیدائش، اس کے 11ویں باب کی 26 سے 29 چند آیتیں۔ اور طہرہ جب 70 برس کے تھے تو رب العالمین نے انہیں 3 فرزند عطا کیے۔ یہ ہم پیش کر چکے، لیکن آپ تالمود سے تھا، اب ہم کتاب مقدس پیش کریں۔ ان کے نام ابرام، نحور اور ہاران رکھا، اور ہاران ان سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے والد طہرہ کے آگے یعنی کہ اپنے زاد بوم میں یعنی کسدیے کے اور میں مرا۔ کسدیوں کا علاقہ تھا، اور اور اس جگہ کو کہا جاتا جہاں آگ ہی آگ تھی، یعنی آگ کی پرستش کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی۔ اور 29 آیت میں، اور حضرت ابراہم اور نحور نے اپنا بیاہ کر لیا۔ کس سے کیا تھا؟ ابراہم کی زوجہ کا نام ساری، نحور کی بیوی کا نام ملکہ تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی۔ گویا کہ حضرت لوط کا حضرت ابراہیم سے بیک وقت 2 رشتہ داری تھی۔ سوال یہی تھا کہ حضرت لوط اور ابراہیم میں کیا رشتہ داری ہے؟ تو 2 رشتہ داری تھی۔ ایک تو یہ کہ ابراہم جو تھے وہ بھتیجا بھی تھے، اور دوسرے برادر نسبتی بھی تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں چچا بھتیجی میں شادی ہو جائے؟ عزیزان محترم، اس وقت شریعت نہیں تھی، شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یہ شریعت سے بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ ایک سوال ہے حضرت محترم کہ لواطت کا آغاز کس نبی سے ہوا؟ کیا دنیا میں آج قوم لوط کے پیروکار موجود ہیں؟ لواطت لوط سے نکالا انہوں نے، وہ گناہ جو خدا کو پسند نہیں۔ یوں تو کوئی بھی گناہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا نے جوڑی بنائی ہے نر اور مادہ کی، مرد و زن، لیکن وہاں صدوم کے علاقے کا ان کا قصور یہی تھا کہ وہ لوگ عورت کو چھوڑ کر کے مردوں میں، لڑکوں میں دلچسپی لیتے تھے۔ یہ وہ فحاشی تھی جو ان کو تباہی کے باعث ہو گئی،
اور فخر مبتلا ہو گئے کہ ہم تو بہت پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، بہت سب شاداب سب قسم کی ہے. یہ اس کا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ وہ کلام خدا کے خلاف عمل کا، اس کا کلام نہیں تھا لیکن وہ غیر عقلی وہ کام کرتے جس کی کبھی اجازت ہی نہیں تھی. اسی لیے کہا گیا کہ یہ انسان نہیں حیوان، بلکہ حیوان سے بدتر. حیوان بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسان کر جاتا ہے. اب آئیے، جب کہ وہ سب شاداب تھا ہم نہیں. دوسرا ہے کہ کیا دنیا میں آج قوم لوط کے پیروکار موجود ہیں؟ بالکل. اتنے لوگ ہیں عزیزان، اگر میں پیش کرنا چاہوں اس ملک کے نام لوں گا تو کئی قسط اس میں ضائع ہو جائیں گے میرے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس وقت دنیا کے تقریباً 90% ممالک میں یہ، بلکہ آپ اگر 98% کہہ رہے تو 98% ممالک میں ان کے پیروکار ہیں، اور بلکہ عدالتی اس کے قانونی حق حاصل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. وہاں قانون ہے، جبکہ خدا اس قانون کو بنانے والوں کو تباہ برباد کر دیا، اور آج بھی جاری و ساری ہے اور لوگ کر رہے ہیں. اب چونکہ شریعت آ گئی تھی موسیٰ کے زمانے میں، اور یہ شریعت قیامت تک چلے گی، تو خدا نہیں چاہتا کہ ہاں کبھی بھی کوئی بھی ایسا وہ کام کرے، وہ فعل کرے جو شرعاً اور عقلاً ناپسندیدہ ہوں. اور سوال کرنے والے نے کیا ہے کہ کیا آج بھی ہیں پیروکار؟ بالکل ہیں. کیا آپ میڈیا نہیں دیکھتے؟ کیا میں وہ نام لوں؟ کتنے لوگ ہیں جو دینی تعلیم دیتے ہوئے معصوم بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر جاتے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کس کے پیروکار ہوئے؟ زباں سے کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کے اور اسلام کے اور خدا کے اور رسول کے ماننے والے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں؟ لیکن کیا ہے کہ ان پر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہو رہا ہے، عدالت سے چھٹ جاتے ہیں. چاہتے شریعت کے کیا قانون ہے؟ ان کو ہاتھ پر باندھ کر جو یہ حرکت کرے اوپر سے پھینک دیے جائیں. لیکن جہاں معاشرے میں گناہ کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ جلد تباہ ہو جاتا ہے. اور صدوم اور عمورہ، وہ جو جتنے بھی علاقے تھے صغر، سب کو خدا نے تباہ و برباد کر دیا تھا. قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ ہاں ان کا کیا حشر ہوا، لیکن پھر بھی قرآن پڑھانے والے باز نہیں آتے. آئیے ہم چلتے ایک اور سوال کی جانب کہ ازروع قرآن شریف سورہ تحریم آیت نمبر 10 کے مطابق 66 کے مطابق لوط کی بیوی نے خیانت کی اور وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. تو پھر اولاد لوط یعنی لوط کی نسل کی افزائش کیوں کر ہوئی؟ ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم اسلام کے پاس فرشتے آئے تھے، اور چونکہ دامن وقت گنجائش کا میں اس لیے میں بہت مختصر پیش کر رہا ہوں. اس سوال کو ہم اگلی نشست میں پھر ہم اٹھائیں گے، وہ آخری نشست ہوگی ہماری لوط سے متعلق. فرشتے آئے تھے اور انہوں نے ابراہیم اسلام نے وہ ممبرے میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں جب فرشتے ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کو بشارت دی تھی کہ اگلے سال جب آئے تو ابراہیم اسلام بھاگ کر گئے اور انہوں نے جانور ذبح کیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. لیکن وہ ان میں جو فرشتے تھے انہوں نے دعا دی. دعا کیا دی؟ کہا کہ تیری بیوی کہاں ہے؟ ابراہیم اسلام نے کہا کہ وہ ڈیرے کے پیچھے ہے، باتیں سن رہی تھی. تو کہا کہ تیرے یہاں بیٹا ہوگا. وہ ہنس پڑی. جب وہ ہنسی تو یہاں لکھتا ہے کہ تب اس نے کہا کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ کھانا وانا کھایا، دودھ مکھن وغیرہ جو بھی چیزیں رکھی تھی کھانا کھایا. تو انہوں نے درخت سے انہوں نے کہا کہ پھر پوچھا تیری بیوی کہاں؟ اس نے کہا ڈیرے میں ہے. یہ پیدائش 18ویں رکوع سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس کی 9 اور آیت سے آگے ہے. جب اس نے کہا کہ پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں اور دیکھ تیری بیوی سارا کا بیٹا ہوگا. اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا. سارا وہاں سن رہی تھی اور وہ ابراہیم اسلام اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے. سارا کی وہ حالت نہیں رہی جو عورتوں کی ہوتی ہیں. تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خامن بھی ضعیف ہے. پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں ہنس کر ہنسی؟ کیا میرے ایسے بڑھیا ہو گئی ہو، واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خدا کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟
موسم بہار میں معین مدت تیرے یہاں پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور ہوا یہ. ہم جب حضرت ابراہیم کی حالت زندگی پیش کریں گے پھر آپ کو وہاں پر یہ ساری باتیں آئیں گی. ابھی ہم چونکہ ربط ہم دے رہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، تب سارا وہاں انکار کے میں نے حاصل نہیں. لیکن جب آیا تو اب ابراہیم اسلام جب وہاں سے طے کیے کہ آپ کہاں جانا ہے، فرشتے سے پوچھا آپ کہاں جائیں گے، خداوند آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صدوم کو رک گئے اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ساتھ ہو لیا. تو خداوند نے ان سے کہا جو کچھ کرنے کو کیا ابراہیم سے پوشیدہ رکھو. ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کے سب قوم اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کے اس کے پیچھے رہیں گے اور وصیت کریں گے. ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے چلتے چلتے جناب مسیح اسی نسب نامے میں آتے ہیں، جو حضرت مریم مقدس سلام اللہ علیہ کے روح القدس کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں. عزیزم اسی لیے کہا کہ اس کے بیٹے گھرانے کے ہوں گے. پھر خدا نے فرمایا چونکہ صدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہے، اس لیے اب میں اس کو جا کر دیکھوں گا، انہیں سراسر ویسے ہی کروں گا جیسا شور میرے کانوں پر پہنچا ہے، یعنی تباہ برباد کر دوں گا. مرد وہاں سے مڑے، یعنی کون؟ جو فرشتے تھے، مرد لباس میں تھے انسان، اور صدوم کی طرف چلے. پر ابراہیم نے خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا. تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کہ تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ یعنی نیک اور بد دونوں برابر ہوں گے؟ کیا نیک اور بد ہلاک ہو سکتے ایک ساتھ؟ بدی وہ کر رہے ہیں، نیک بھی ہلاک ہو جائیں گے. شاید اس شہر میں 50 راستہ باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا ان 50 راستہ بازوں کی خاطر؟ تو اس نے کہا کہ اس مقام کو نہ چھوڑے گا. ایسا نہ کر کہ تجھ سے بعید ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے، نیک بد برابر ہو جائیں. نہیں، بعید نہیں ہے. کیا تمام دنیا کے انصاف کرنے والے انصاف نہ کرے گا؟ خدا تو انصاف کرنے والا ہے. اور خدا نے فرمایا اگر مجھے صدوم کے شہر میں 50 راست بار بھی ملے تو ان کی خاطر اس قوم کو چھوڑ دوں گا. آپ فگر کو یاد رکھیے کہ فگر کہیں ٹکرا رہا ہے، 50 45 یہ وقت اس طرح. تب ابراہیم نے جواب دیا کہ میں نے خداوند کی بات کی جرت کرنے کی جرت کی، اگرچہ میں راکھ ہوں، شاید 50 راست باز میں 5 کم ہوں. کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو شہر کو نیست نابود کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں، 50 کے بعد 45 آ گئے. پھر اس نے ان سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے. تب اس نے کہا کہ ان 40 کی خاطر بھی میں یہ نہیں کروں گا. پھر یعنی ابراہیم اسلام نے ان سے کہا کہ اچھا وہاں اگر کچھ اور عرض کروں، وہاں 30 ملے. اس نے کہا کہ 30 بھی ملیں گے تو میں نہیں کروں گا، یعنی شہر کو چھوڑ دوں گا. پھر اس نے کہا کہ دیکھیے خداوند میں نے بات کرنے کی ضرورت کی اور وہاں اگر 20 ملے تو، یعنی 30 نہ ملے 20 ہو گئے، کم کرتے آ رہے نا. اس نے کہا کہ 20 کی خاطر میں اسے نیست نابود نہیں کروں گا. تب اس نے کہا کہ خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور عرض کر دوں، اگر وہاں 10 مل جائیں تو خداوند نے کہا کہ اگر 10 کی خاطر میں اسے تباہ نہیں کروں گا. جب خداوند ابراہیم سے بات کر چکے تو چلا گیا اور وہ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے. عزیزم یہاں ہماری گفتگو آج کتاب مقدس کے حوالے سے ختم ہوتی ہے. آج بھی جہاں جہاں گناہ ہو رہے ہیں خدا موقع دے رہا ہے سدھرنے کے لیے. سدھر جاؤ ورنہ ایسی بلائیں آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. وآخر دعوانا الہی العالمین. آئندہ نشست میں ہم اسی گفتگو کو کڑی سے ملاتے ہوئے پھر حاضر ہوں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے آپ ضرور کیجیے گا. آپ کو کتاب مقدس کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے. پروگرام کے آخر میں جو اسکرین پر ایڈریس دکھائے جائیں گے، واٹس ایپ ہو، جو بھی سہولت آپ کے پاس ہو آپ ہمیں ضرور بھیجیے. آپ کی قیمتی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا. والسلام.